نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق سورہ النساء کی آیت نمبر 136 یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ آیت کا ایک جز ہے۔ ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ وہ تو پہلے ایمان لا چکے، بلکہ مخاطب بھی اس طرح کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اصل میں اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جس ایمان کے ساتھ یقین لازم ہے۔ ویسے منافقین بھی اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے کا اعلان کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں۔ تو وہ ایمان اس وجہ سے کسی کام کا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یقین نہیں تھا، بس اوپر سے ایمان لائے، اپنے بعض مفادات کے تابع ہو کر، بعض ضروریات سمجھتے ہوئے، تو یقین نہیں تھا۔ یاد رکھیے کہ یقین ایمان کی جان ہے۔ جتنا یقین کمزور ہوگا اتنا ایمان کمزور ہوگا، اور اگر یقین ختم ہو گیا تو ایمان بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے یقین جو ہے نا، یہ ایمان کی جان ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جن کا یقین پختہ ہوتا ہے وہ اصل میں ایمان کی مٹھاس اور اس کی حلاوت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ ایمان ہمارا کمزور ہوتا ہے، حلاوت بھی اتنی ہی ہوتی ہے، میٹھا بھی اتنا ہی ہے۔ تو جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کو اتنا ہی ہم زیادہ محسوس کریں گے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی حلاوت کو پا لیا، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ اور اس کی حلاوت کو پا لیا۔ یہ حدیث بڑی مختصر اور بڑی جامع ہے کہ وہ آدمی کہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ اب اللہ کے رب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس چیز پر پختہ ایمان اور یقین ہو کہ اس دنیا کا پالن ہار وہ صرف اور صرف رب کریم کی ذات ہے۔ یہ مطلب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے،
وہی حقیقت میں دینے والا ہے، وہی چھیننے والا ہے، اس کے ہر عمل کے اندر حکمت ہے، ہمیں اس کا پتہ چلے یا نہ چلے۔ دین تو من راضی باللہ ربن، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ کو صحیح معنوں میں رب مان لیا۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین مان لیا۔ اسلام کو دین کے طور پر ماننے کا مطلب کیا ہے؟ میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو دین کا لفظ ہے نا، یہ بڑا کمپریہنسو لفظ ہے۔ مذہب اور چیز ہوتی ہے، مسلک اور چیز ہوتی ہے، ذوق اور چیز ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ پورا پیکج، وے آف لائف، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کی سیاست، آپ کا اخلاق، آپ کا تہذیب و تمدن، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ وہ کون شخص جو ہے وہ ایمان کے ذائقے کو چکھتا ہے، اور کون شخص جو ہے وہ ایمان کے ساتھ یقین کی منزل کو اور اس کمال کو حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام کو بطور دین کے قبول کر لیا کہ ہاں اسی کے مطابق میری معیشت ہے، میری سیاست ہے، میری معاشرت ہے، میرا اخلاق ہے، میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اسی طریقے کے مطابق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اور تیسری چیز فرمائی کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اپنا رہبر رہنما مان لیا۔ میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی اگر آپ غور کریں گے نا تو سارے پیغمبروں کے اوصاف اور ان کی تعلیمات، وہ ساری کی ساری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ختم نبوت کے نتیجے میں اس دین کا حصہ بن گئی۔ اب کوئی خیر جو ہے وہ دین اسلام سے باہر نہیں ہے، اور اگر کہیں ادھر ادھر آپ کو وہ خیر نظر آتی ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ اسی دین کا پرتو ہے۔ تو ہر خیر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر رکھ دی۔ اب اس حدیث کو اور اس آیت کو دوبارہ ملا کے پڑھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے ایمان لانے کا تقاضا کرنا اصل میں اس چیز کا تقاضا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جس میں یقین بھی تم کو حاصل ہو، اس لیے کہ یقین ایمان کی جان ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو وہ منافقین والا اسلام ہوگا، وہ اسلام قیامت کے دن لوگوں کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھا جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اصل میں ایمان جس کو دریافت کرنے کی اور قبول کرنے کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایمان اور یقین کے اسی باہمی تعلق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، کہ یہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، کہ یہ یقین کی منزل اگر ایمان کے ساتھ موجود نہیں ہے تو ایسا ایمان کہ جس کے بارے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ وراثتاً نہیں ہوتا، ایمان یہ وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ ایمان عقیدتاً، وراثتاً، تقلیداً نہیں ہوتا، یہ شعوراً ہوتا ہے۔ پورے شعور کے ساتھ اپنے رب کو کی معرفت حاصل کرنا ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اس کے اوصاف کیا ہے، اس کو اس کے اوصاف اور اس کے اسماء الحسنی کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس رب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے اور اس کو اپنا کے رسول خدا کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر کے اس رب کو جاننے کی کوشش کرو گے تو تم اس رب کو پہچان لو، پھر اصل میں انسان کو ایمان کے ساتھ یقین کی منزل حاصل ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان یقین کے ساتھ ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا، اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی تمہارا ایمان وہ منافقین والا ایمان نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اوپر سے تم ہو اور ویسے کچھ اور تمہارے کردار تمہارا کچھ دوسرا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یہ نہیں ہے کہ اس دور میں منافقین پائے جاتے تھے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی دو قسمیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ چلیں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ آج کے دور میں اعتقادی طور پر شاید کوئی منافق نہ ہو، چلیں یہی کہہ لیتے ہیں، لیکن عملی نفاق جو ہے وہ ہر جگہ میں نظر آتا ہے کہ اگر بندے کا خدا پر واقعتاً ہی یقین کی حد تک ایمان ہو اور وہ اپنے اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہو اور اس دین کو اپنی زندگی کے لیے ذریعہ نجات جانتا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اپنا راہبر رہنما مانتا ہو، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ہماری جو صورتحال ہے یہ پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر کیوں نہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس لیے یہ بات کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ جب یقین کا درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں امید کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اللہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ سے امید ہے، امید تو بندوں سے ہوتی ہے، پتہ نہیں پوری ہوگی نہ ہو۔ اللہ کے معاملے میں یقین رکھنا چاہیے۔ یہ تو بندوں، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں آدمی ایمان کے درجے سے ہی نیچے نہ جا پڑے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین، اس امت کے اولین لوگ دنیا سے بے رغبتی اور یقین کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا مال و دولت آدمی کے پاس نہ ہو، نہیں، مال و دولت اس کے اندر کوئی خمار پیدا نہیں کرتا، طاقت ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، آل اولاد ہے، جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی بھی چیز اس کے رویے پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ مطلب ہے ایسا آدمی دولت کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا بھی درویش ہے، فقیر ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو یہ وہ آدمی ہے جو قارون ہے، جو نمرود ہے، جو فرعون ہے، جس کے عہدے اور اقتدار نے، جس کے مال اور دولت نے اس کے رویوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین، اس امت کے اولین لوگ اللہ پر اپنے یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے بخشے جائیں گے، اور فرمایا وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور اس امت کے بعد والے لوگ جو ہیں وہ بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے اور لمبی امید کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لمبی امید کا مطلب کیا ہے کہ آدمی دنیا کی محبت میں اس طرح کھپ جائے اور دنیا اس طرح اس کی ترجیحات میں آ جائے کہ پتہ ہے زندہ نہیں رہے، میں نے اور آپ نے سب نے مر جانا ہے، لیکن اس کے باوجود لمبی
اس لیے عمر میں برکت کی دعا کرنی چاہیے. عمر کی طوالت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بس یہ دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہمیں عمر اللہ نے دی ہے اس عمر میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. عمر کا طویل ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. کتنے لوگ ہیں طویل عمر ہے اور شاید اس طویل عمر سے وہ فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے, گناہوں میں اضافہ کیا ہے. تو ایسی امید انسان باندھ لے کہ جس میں مال اور دولت اور زندگی کی طوالت کی آرزو اس کے اندر اس طرح جاگتی ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس امت کے بعد والے لوگ اس وجہ سے اللہ کی گرفت میں آئیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان یقین کے ساتھ ہو. اچھا, جب یہ یقین آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کوئی سچ نفع اور نقصان اس کی نظر میں اہمیت ہی کھو بیٹھتا ہے. وہ سمجھتا ہے بس ٹھیک ہے, جو میرا کام کوشش کرنا تھا, محنت کرنا تھا, دعائیں بھی کی ہیں, التجائیں بھی رب کی بارگاہ میں کی ہیں, ایسا نہیں ہو سکا جیسا میں نے چاہا تھا. تو پھر اس کا یقین اس کو بتاتا ہے کہ اسی میں اللہ کی بہتری ہے, جو ہوا ہے اسی میں اللہ کی بہتری ہے, اسی کے اندر کوئی خیر چھپی ہوئی ہے, اسی کے اندر کوئی حکمت ہے جس کو میں نہیں جان پایا. اس کا ایمان اپنے رب پر متزلزل نہیں ہوتا, اسی طرح قائم اور دائم رہتا ہے, مضبوط رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا, اسی میں بہتری تھی. تو میرے بھائیوں, اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, ایمان کی منزل پر پہنچنے والوں, ایمان کے بعد یقین اور یقین کے ساتھ عافیت, یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. حدیث سنیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قیمتی بات مختصر لفظوں میں ہم کو بتا دی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَسَأَلُ اللَّهَ الْمُعَافَاةَ, اے لوگو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مصیبتوں کے معاملے میں عافیت طلب کرو. فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ رَجُلٌ بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْئًا خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ, اس لیے کہ یقین کے بعد اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام انسان کو عافیت کی صورت میں نصیب ہوتا ہے. کہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو عافیت والی زندگی عطا فرما دیتا ہے. تھوڑے وسائل میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. مصیبتیں, تکلیفیں اللہ رب العزت اس سے دور فرما دیتا ہے. خزانہ غیب سے اس کی اس طرح مدد فرماتا ہے کہ وہ اسی کے اندر راضی اور خوش ہے. یہ عافیت ہے. ورنہ ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ آل اولاد کی کثرت ہے, کوئی فرما بردار ہی نہیں ہے, مال و دولت بہت ہے لیکن ٹینشن ہی ٹینشن ہے, عہدہ اور اقتدار حاصل ہے لیکن اس کو قائم رکھنے کے لیے دن رات کی نیند اڑی ہوئی ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں اللہ سے عافیت طلب کرو. فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ رَجُلٌ بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْئًا خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ, اس لیے کہ یقین کے بعد اللہ کی طرف سے سب سے بہترین چیز جو کسی شخص کو حاصل ہوتی ہے وہ عافیت ہے. تو یقین اور عافیت, اس یقین کی برکت کیا ہے؟ اس یقین کی برکت انسان کو کیا حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ یقین کے اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے ایمان کے ساتھ, تو اس کی سب سے بڑی برکت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے, اب اللہ تعالی سے اس کا مزاج موافق ہو گیا. مزاج کی اللہ کے مزاج کے ساتھ, جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہے, اللہ کے مزاج کے ساتھ, اللہ کی چاہت کے ساتھ اس کی چاہت مل گئی ہے. اب اس کی اپنی چاہت ہی ختم ہو گئی ہے. وہ وہی چاہتا ہے, وہ وہی طلب کرتا ہے, وہ اسی چیز کی خواہش رکھتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت کو ایسے ہموار کر دیا ہے کہ کوئی الٹی سیدھی خواہش اور تمنا اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتی. اور ایسا آدمی کہ جب اس کو یقین کی یہ منزل اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اس کو یہ مناسبت حاصل ہو جاتی ہے تو میرے بھائیوں پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ ایسے ایسے بندے اللہ کے ہوتے ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں. اولیاء اللہ کی پہچان بھی سمجھنی چاہیے. ہم نا گیٹ اپ سے دھوکے کھاتے ہیں کہ خاص طرح کا گیٹ اپ جس نے اپنایا ہوا ہے یہ جو ہے نا وہ ولی اللہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی ٹائی اور پینٹ شرٹ میں بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کے کریکٹر سے، اس کے کردار سے اس کی ولایت کا پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے کوئی گدڑی کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کوئی مسند اقتدار پر بیٹھا ہوا شخص اللہ کا ولی ہو. اس لیے ولایت کا تعلق گیٹ اپ سے نہیں ہے، ولایت کا تعلق انسان کے کریکٹر اور کردار کے ساتھ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ ایسے ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں عہد کر لیں، قسم اٹھا لیں، تو اللہ رب العزت ان کے عہد کو اور ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار فریق کار کشا کار ساز. کہ بس وہ اس طرح اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا ایمان اور یقین کا رشتہ قائم ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس کے کہے ہوئے کو اپنا کہا ہوا ہی کہہ دیتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے پیغمبر جو ہیں وہ اپنی مرضی سے مت ان کی کسی بات کو ہلکا جانو، ان کے کہے ہوئے کو عام آدمی کی طرح مت سمجھو، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے محو کلام نہیں ہوتے، بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے، جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. لیکن یہ منزل پیغمبروں کو تو بہرحال اللہ کی طرف سے ہر حال میں حاصل ہو گئی. اور پھر ان لوگوں کو کہ جو ایمان کے ساتھ یقین کی اس منزل کے راہی بنتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مقام ان کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے حدیث میں عرض کیا. لیکن اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اس مقام کو پانے کے لیے وہی کرائٹیریا ہے، وہی میرٹ ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. یہ بندے کو مقام اور مرتبہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اللہ پر ایمان کے ساتھ یقین کا بھی نقطہ کمال وہ پا لیتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک جنگ میں انہوں نے رومیوں کے کسی شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور اہل شہر کو جب یہ محسوس ہو گیا کہ اب شکست یقینی ہے تو ان کا جو سب سے بڑا مذہبی رہنما تھا وہ باہر نکلا اور ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، کوئی پڑیا وغیرہ، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا تو آپ میری شرائط کو مانیں گے اور میں کامیابی کے ساتھ اپنی قوم کے پاس جاؤں گا، اور یا یہ زہر میں کھا کے ابھی آپ کے سامنے مر جاؤں گا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے، فرمایا کہ یہ ذرا پڑیا مجھے دینا، اور پھر اس کو کھا لیا. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تک انسان کی موت کا وقت نہ آئے اس وقت کیسے وہ اس سے پہلے مر سکتا ہے؟ اور اس زہر نے کچھ نہیں کہا ان کو، اس لیے کہ یقین کی وہ منزل حاصل ہے
یہ وہی خالد بن ولید ہے کہ ساری زندگی شوق شہادت کے اندر میدان جنگ میں اترتے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے منظور نہیں تھا، تو عام حالات کے اندر میدان جنگ کی بجائے بستر علالت پر ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ خالد بن ولید، یہ صحابہ کرام۔ تو میرے بھائیوں، جو نقطہ بنیادی طور پر میں نے پہلی بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان، محض ایمان، یہ دعویٰ ہے جب تک انسان کو اس ایمان کے ساتھ یقین نہ حاصل ہو، اور یہ یقین اس کا یہ ریفلیکٹ کیسے ہوگا، اس کی ریفلیکشن کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کریکٹر ہے، ہمارے کردار سے پتا چلے گا کہ ہمارا اللہ پر کتنا ایمان اور یقین ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں آج کے خطبہ جمعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ایمان بغیر یقین کے کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو دوسرا پہلو پھر ہم یہ دیکھیں کہ پھر قرآن مجید کے اندر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس یقین کے حصول کے لیے اور اس یقین کی تربیت کے حوالے سے کہ ہمارا یقین برقرار رہے، مضبوط ہوتا رہے، پختہ ہوتا رہے، اس حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں، سیرت طیبہ کو پڑھیں، تو اس کی باقاعدہ تربیت جو ہے وہ اسلام نے ہمیں دی کہ اللہ پر ایمان اور یقین ہو تو بندہ ہر چیز میں مؤثر حقیقی کس کو مانے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اگر اللہ پر ایمان اور یقین پختہ ہے تو مؤثر حقیقی کس کو مانے گا؟ کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان بھی ہو، یقین کا درجہ بھی حاصل ہو، اور تاثیر کسی جگہ پر کسی شخص کی، کسی وقت کی، کسی جگہ کی، اس کو آدمی تسلیم کرنے لگے۔ اس لیے یہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الطیرۃ من الشرک، کہ یہ بد فعلی جو ہے یہ شرک ہے، یہ مشرک یہ کام کرتے ہیں، بد فعلی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُ بِالتَّوَكُّلِ، کہ یہ اہل ایمان کے اندر بھی جو بدشگونی ہے اس کا شائبہ ہو سکتا ہے، کئی دفعہ شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن اللہ پر توکل جو ہے وہ اس سے بدشگونی کے تمام اثرات کو دور لے جاتا ہے۔ یہ تربیت کی اسلام نے ہماری، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت ہمیں فراہم کی کہ اللہ پر یقین اس وقت پختہ ہوگا جب مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو مانا جائے گا۔ یہ دن دہاڑا، یہ مہینہ، یہ وقت، یہ ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جمعے کی بڑی فضیلت ہے، رمضان کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بعض دنوں کی بڑی فضیلت ہے، یہ بات درست ہے، لیکن باقی دنوں کو بے توقیر نہیں کیا اسلام نے۔ اب ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ دن اور مہینوں کے اندر بھی لوگوں کی، اب سفر کا مہینہ جا رہا ہے، شروع ہو گیا ہے، تو کئی لوگ جو ہے وہ سفر کے مہینے، جاہلیت کے اندر، عرب جاہلیت کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ، وقت، شخص، سب کے بارے میں یہ اصول بتا دیا کہ اگر تم ایسا سمجھو گے کہ کسی وقت کی، کسی جگہ کی، کسی فرد کی کوئی تاثیر ہے اور اللہ سے بڑھ کر ہو گئی ہے تاثیر اس کی، تو پھر سمجھ لو کہ اپنے یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ردت الطیرۃ من حاجت فقد اشرک، کہ جس شخص کو کسی بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ یہ منگل والے دن کوئی کام نہیں کرنا، فلاں موسم کے اندر کوئی کام نہیں کرنا،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس وقت کو یا اس مہینے کو یا اس جگہ کو مؤثر مان لیا ہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے عام سماجی رویوں کے اندر یہ چیزیں آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ پر ایمان بغیر یقین کے ہے. اس لیے کہ وہ حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص فقد اشرکا، ایسے شخص نے اصل میں شرک کیا. لہذا اس طرح کی بدشگونی ایمان میں رکھنا ڈالنے والی ہے. تربیت یہ کی کہ یہ فال شال جو ہے اس سے نکل جاؤ، لوگوں کو ہاتھ دکھاتے پھرتے کہ ذرا دیکھیے جناب، اگر اس عقیدے کے ساتھ دکھا رہے ہیں کہ یہ جانتا ہے تو آدمی ویسے ایمان سے فارغ ہو گیا. یہ محض اٹکل پچو ہو سکتا ہے. ایک علم کے طور پر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہوگا یہ سمجھنا یہی ہوگا کہ جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. اس رجحان کی ویسے بھی اسلام نے کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی قرار دیا. اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ عربوں میں بدشگونی اور اس طرح کے عقیدے عام تھے، تو حضور نے اس کے مقابلے میں لوگوں کی تربیت یہ کی کہ وہ اچھی فال لیں، یعنی بد فالی کی بجائے حضور نے فرمایا کہ نیک فالی لو. صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت. حضور نے فرمایا لا طیرۃ وخیرھا الفال، یہ بدشگونی والی کوئی بات نہیں ہوتی، ہاں اچھی فال لے سکتے ہو. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ نیک فال کیا ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا الکلمۃ الصالحۃ یسمع احدکم، کہ نیک فالی یہ ہے کہ تم کوئی خیر کا کلمہ سنو تو اس سے اچھا نتیجہ اخذ کرو. آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، اس کا اچھا مفہوم بنا لیں. آپ نے کوئی خوبصورت بات سنی ہے، آپ نے قرآن کھولا ہے اور جن آیتوں کو آپ نے پڑھا ہے ان سے آپ اچھا شگون لے رہے ہیں، الٹی طرف جانے کی بجائے سیدھی طرف جا رہے ہیں کہ اچھا شگون لے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پر آپ نے خود بھی شگون لیا، نیک شگون لیا. صلح حدیبیہ کا واقعہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں قریش کی طرف سے آئے. عروہ بن مسعود ثقفی بھی تھا اس میں، دیگر لوگ بھی تھے. آخر میں ایک شخص آیا جس کا نام سہیل بن عمر، تو یہ بعد میں ویسے مسلمان ہو گئے. تو نام جو تھا سہیل جس کو ہم پڑھتے ہیں، سہل، آسان، آسانی، سہولت، نرمی. تو جب وہ آئے لوگوں نے بتایا جی سہیل بن عمر آئے ہیں صلح کی بات کرنے کے لیے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ لقد سہل لکم من امرکم. اب سہیل آیا ہے تو اس کے نام سے حضور نے شگون لیا کہ لگتا ہے کہ اب اللہ تمہارے معاملے میں کوئی نرمی اور سہولت کا پہلو جو ہے وہ ضرور نکالے گا. تو اچھا گمان لینا، اچھی فال لینا، یہ اس سے اچھا نتیجہ اخذ کرنا، خواب سے، الفاظ سے، نام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کی تربیت کی اسلام نے، کہ آپ اللہ پر ایمان یقین کے ساتھ اور ہر طرح کی بدشگونی اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں جو انسان کے ایمان کی کمزوری کی دلیل بننے والے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی اسی بدگمانی بدشگونی کے نتیجے میں ان کے ہاں آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کاروباری رقابت ہے، وہ اچھا سوچنے کی بجائے ایسی چیزیں سوچی ہیں، اللہ پر وہ ایمان یقین کے ساتھ وہ حاصل نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کاروباری رقابت ہے، دوسرے آدمی کو کاروباری نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہاں تک لوگ کر دیتے ہیں کہ کاروباری رقابت میں اللہ معاف کرے لوگ دوسرے کو قتل کروا دیتے ہیں کہ میرا کاروبار اوپر اٹھے گا، اور اس کے منظر سے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے.
بجائے اس کے کہ ایک صحت مندانہ مقابلہ ہوتا، اس کی بجائے کیا ہے، وہ دوسرا طریقہ اختیار کر رہا ہے، اپنے مد مقابل سیاسی امیدوار کو رستے سے ہٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر اس کو ہٹا دوں گا تو بس میرے لیے اب سارے دروازے کھل گئے۔ نہیں جانتا کہ اللہ کے ہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ پر ایمان جب یقین کے ساتھ انسان کو حاصل اور نصیب ہوتا ہے تو پھر صحیح معنوں میں ایمان کا ذائقہ اس شخص کو محسوس ہوتا ہے۔ میں وہ حدیث دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو شروع میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، اس نے ایمان کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کو پا لیا، من رضی باللہ ربن، جو اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، وہ شخص ہے کہ جو صحیح معنوں میں ایمان کے ساتھ یقین کے درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ اور یہ جو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یہ شاید ہم جیسے ہی کمزور لوگوں کے لیے ہے کہ اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینے کا مطلب کیا ہے کہ ایسا ایمان جو وراثتاً، تقلیداً اور عقیدتاً نہ ہو بلکہ پورے شعور کے ساتھ ہو، ایسا ایمان کہ جس کے ساتھ یقین کی منزل بھی تم کو حاصل ہو جائے۔ تو ایسا اے ایمان والو وہ ایمان لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔